اب آپ اس مبارک سلسلے کا 1861 کے واقعات سے معطر کرتے ہیں۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا بیان ہوا، کیونکہ وہ زوجہ اول بھی ہیں، خاتون اول بھی ہیں، محسن اسلام بھی ہیں، محسن سیدنا محمد مصطفیٰ بھی ہیں، اور ان کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہوا۔ اور آج کے درس میں ہم سیرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کریں گے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ جو ہیں، یہ بھی قریش کے قبیلے عامر ابن لعی کی شاخ سے۔ قبائلہ تو ایک بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے آگے شاخیں ہوتی ہیں، بطون ہوتی ہیں۔ تو یہ عامر ابن لعی کی جو شاخ ہے، یہ بہت بڑی شاخ ہے، لیکن اصل قریش ہے۔ تو یہ بھی اس گھرانے سے ہیں، اور ایک باعزت و باعظمت گھرانے کی خاتون۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے، کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون کہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے، تو حضور سے بڑی پاک ذات کس کی ہو؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون زیادہ باعزت، باعصمت، باعفت، برفعت شخصیت ہو؟ تو صاف ظاہر ہے، بغیر کسی رد و قد کے، یعنی انسان کی آنکھوں پہ حسد و عناد اور بغی کی پٹی نہ بندی ہو، تو ایک واضح بات ہے کہ جب نبی کا اتنا بڑا شان ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے
کہ بری عورتیں برے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے اور اچھے اچھوں کے لیے. تو صاف ظاہر ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو انتخاب کیا تو اس انتخاب میں کیسے خلل ہو سکتا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے. ثم اختار لی اصحابی، پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر فجعلہم انصاری و اصحاری، صحابہ کو چن لیا، پھر بعض صحابہ کو تو میرا مددگار بنایا، بعض کو رشتہ دار بھی بنا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو چن لیا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں اور زیادہ تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ میں سے ولد اسماعیل کو چن لیا. ان میں سے ولد اسماعیل میں سے اصطفیٰ کنانتا واصطفیٰ من کنانتا قریش، پھر کنانہ میں سے اللہ نے قریش کے قبیلے کو چن لیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بھی بنی ہاشم کو چنا. اور فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم بھی تو بہت ہیں لیکن ان میں سے اللہ نے پھر مجھے چن لیا. جب چناؤ کا یہ عالم ہو اور چننے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، انسان چنے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات رہ سکتی ہے، کوئی اندر کے عیب کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جب چننے والا خدا ہو جس کے آگے کوئی چھپا ہوا ہے نہیں، اور اس نے پھر چناؤ بھی عام ذات کے لیے نہ ہو بلکہ خاتم الانبیاء کے لیے ہو، تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بیویوں کی کتنی بڑی شان. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر لحاظ سے، عفت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، عفت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے اپنے پاک پیغمبر کے لیے چن لیا. اور پھر یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ نے ازواج مطہرات سے آگے دین نبی کا کام لینا تھا. صرف یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ علوم نبوت کو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پہنچانا ہے. حضور کی نبوت جو ہے نبوت عالمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب کے لیے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں ہے. آپ کی نبوت جو ہے وہ صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام انس و جن کے لیے. اسی طرح فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو انی رسول اللہ یا ایھا الناس. اس لیے ہمیشہ آپ قرآن دیکھیں کہ یا ایھا الناس کا جب خطاب ہوگا تو خطاب عام ہوگا، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا مومنین سے خطاب ہوگا. ان الذین کفروا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن جہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی طرح خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یعنی جب تک ناس، اس وقت تک میرے محمد پاک کی نبوت. ہاں جب ناس ختم ہو جائیں گے تو قیامت ہو جائے گی. اسی طرح کہیں فرمایا کافۃ للناس،
تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نبوت جو ہے یعنی ایک تو عالم انس جن کے لیے ہو، پھر زمان محدود نہ ہو الی یوم القیامہ، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ تو اب ان کے علوم کو نقل کرنے کے لیے آج تو وسائل ہیں جی، آج تو آپ کے پاس اتصالات کے ذرائع ہیں، آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور آج دنیا اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، لیکن رحمت دو عالم کے زمانے میں تو کوئی چیز نہیں۔ اور پھر ہر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک داخلی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، ایک وہ زندگی ہے جو گھر میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے صرف ظاہری زندگی میں نمونہ نہیں بلکہ داخلی زندگی میں بھی نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا عمل فرماتے، بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے، آپ کا حسن عشرت کیسا تھا، آپ کا سونا، لیٹنا، جاگنا، وضو فرمانا، تہجد پڑھنا، یہ سارا جو معاملہ صرف ازواج مطہرات کے سامنے، اس کو بھی تو پوری دنیا میں جانا۔ تو بی بی سودا جو ہیں، یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون ہیں۔ اچھا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کو بھی الحمدللہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں اسلام نصیب ہو گیا، اور جب یہ مسلمان ہوئی تو اللہ کی رحمت سے ان کے جو شوہر سے پہلے سکران ابن عمر، وہ بھی مسلمان۔ اب مسلمان ہونے کے بعد تو پھر امتحان کا دور شروع ہو گیا نا جی، آج بھی تو مسلمان کے لیے دور امتحان ہے، آج بھی جہاں مسلمان، اچھا، اور جتنا زیادہ مضبوط مسلمان ہے اتنا زیادہ امتحان۔ آج ایک آدمی ہے، سوٹ پہنتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، ڈش لگایا ہوا ہے، اور جیب میں بھی ماشاءاللہ جدید قسم کے موبائل جس سے ویڈیو فلمیں بنتی ہوں وہ جیب میں ہے، اس میں تصاویر رکھی ہوئی ہیں خواتین کی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر اس کی داڑھی ہے، اگر وہ پابند صوم و صلات ہے، اگر اس کا کپڑا اور اس کی چادر، اس کا پاجامہ جو ہے وہ پنڈلی آدھی پنڈلی تک ہے، اگر اس کے جیب میں مسواک ہے، قرآن شریف ہے، تو مسئلہ آ گیا۔ تو آج بھی یہی حالت، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ یہ غریب کا معنی وہ نہیں جو ہماری زبان میں ہوتا ہے امیر غریب، غریب کا معنی اجنبی، کہ جب اسلام آیا تھا تو نیا تھا، نہ اوپرا تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ فرمایا کہ وقت آ جائے گا پھر بھی میرا دین اوپرا ہو جائے گا، اجنبی لگے گا لوگوں کو کہ یار یہ کون۔ تو آج بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت پر، میرے دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا آدمی دین پہ ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو کوئی دکان پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب اس کی اتنی بڑی گاڑی ہے تو گاہک ہی نہیں آئے گا۔ مسلمان ملک میں، کافروں کی بات نہیں، کافروں کی بات میں نہیں کہہ رہا، سکھوں کی گاڑیاں تو ہم سے بھی بڑی ہیں، وہ تو نہیں اعتراض کرتے، یہ مسلمان ملک کی بات ہے۔ تو ابتدائی اسلام کا پورا شوب دور تھا جب صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے تو صحابہ نے ہجرت کی، تو سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی اس میں بی بی سودا نے بھی ہجرت کی۔ آپ کے شوہر بھی ساتھ تھے،
کئی سال آپ نے حبشہ میں گزارے، اور اس کے بعد آپ حبشہ سے واپس مکہ آئے۔ اب دو قول ہیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو تھے وہ حبشہ میں ہی فوت ہو گئے، بکران ابن عمرو جو تھے وہ حبشہ میں فوت ہوئے، اور بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، وہ واپس آئے تھے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہوئے۔ بہرحال جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو بی بی سودا بیوہ ہو گئی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہ وہی دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ اب جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی تو حضور کی بیٹیاں ساری سیدہ خدیجہ سے، اولاد ساری سیدہ خدیجہ سے۔ آپ کی بیٹیاں بی بی رقیہ ہیں، کلثوم ہیں، بی بی زینب ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، سب بی بی خدیجہ۔ اب بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کو سنبھالنا، بیٹے تو فوت ہو گئے، سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ کے جو سب سے معاون تھے کافر ہونے کے باوجود، آپ کے چچا ابی طالب بھی فوت ہو گئے۔ اسی لیے بعض علماء اس کو عام الحزن، یعنی یہ تو غم کا سال تھا حضور کے لیے کہ بھئی سارے قریب تھے اور جو سب سے بڑے اسباب کی حد تک آپ کے معاونین تھے فوت ہو۔ تو بی بی خولہ بنت حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حل لک رغبۃ فی النکاح، آپ کو خواہش ہے کہ آپ کا نکاح ہو جائے، آپ پر ذمہ داری ہے اب گھر کی؟ اب گھر میں ہاں رغبت تو ہے۔ تو آپ کی نظر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں دو رشتے ہیں، ایک تو آپ کے سب سے محبوب کی بیٹی عائشہ ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور دوسری بی بی سودا بنت زمعہ جو ہے وہ بھی ایک خاندانی خاتون اور بیوہ۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، بات کرو۔ خولہ بنت حکیم فرماتی ہے کہ میں بی بی سودا کے پاس آئی اور میں نے بی بی سودا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ رکھا۔ تو بی بی سودا نے کہا کہ خولہ آپ سے بھی کوئی بہتر ہے دنیا میں؟ اس نے کیا مشورہ کرنا ہے؟ کوئی اس کائنات میں، اس سرزمین میں اللہ کے نبی سے بھی بہتر ہے؟ خولہ نے کہا کہ نہیں، تو نے کہا بس میری طرف سے تو پھر کوئی انکار نہیں، لیکن آپ میرے والد سے بات کریں۔ بی بی خولہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد زندہ تھے لیکن بہت بوڑھے، اور وہ پرانے دور کے لوگ تھے، اس لیے میں جب ان کو ملنے گئی تو میں نے اس کو سلام نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس لیے میں نے ان کو پرانے اسی عرب کے رواج کے مطابق کہا کہ انعم صباحا۔ اس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ کون ہو؟ میں نے کہا میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ اچھا اہلا وسہلا، کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ رحمت دو عالم کی تمنا ہے، خواہش ہے شادی کرنے کے لیے، اور آپ کی بیٹی بیوہ ہے۔ تو میں نے کہا واللہ کفو کریم، حضور سے بڑا کریم، حضور سے بڑا عزت والا، عظمت والا، شان والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سودا سے پوچھا ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں سودا تو راضی ہے۔ انہوں نے کہا سودا اگر راضی ہے تو پھر میری صرف ایک شرط ہے کہ حضور میرے پاس آ کے میری بیٹی کا رشتہ کریں، طلب کریں، اور میری کوئی شرط نہیں، اگر حضور میرے پاس آتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کے والد سے بات کی، اس نے کہا اہلا وسہلا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ ہمیں کون اچھا رشتہ ملے گا؟
لیکن میری تمنا تھی، ہم خاندانی لوگ ہیں کہ ایسے تو نہیں نا کہ ہم خود بخود لڑکی کو پکڑ کے دے دیں، کوئی ہمارے گھر بھی تو آئے نا مانگنے کے لیے، اس لیے میں نے سوال رکھا تھا، ورنہ آپ کے لیے تو ہمیں آنے کی بھی ضرورت تھی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا جن کا نام عبداللہ ابن زمعہ تھا، اس کو جب پتہ لگا تو اس نے بڑا ماتم کیا اور بڑا سر پہ مٹی ڈالتا رہا اور کہنے لگا ہائے اب مر گئے، ہماری بہن کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا، وہ کافر تھا، اور سارا دن سر پہ مٹی ڈال کے چلتا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، یہ مٹی ڈالنا پرانا شاید کافروں کا کام، ماتم کرنا، سر پہ مٹی ڈالنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ من لبس سودا، کہ جو لوگ غم کے وقت سیاہ کپڑے پہنے، وہ شکل جیوبا، اور کپڑے اپنے پھاڑ ڈالے، وہ ضرب الاخدودا، اور چہروں پہ رخساروں پہ تھپڑ مارے، فلیس منا، ان کا میری امت سے میری طریقے سے کوئی تعلق۔ اس نے بڑا واویلا کیا عبداللہ بن۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کیا، تو ساری زندگی افسوس کرتے تھے کہ ہائے کاش میں رحمت دو عالم کی نکاح پہ غم نہ کرتا، اور وہ جو میں نے مظاہرہ کیا تھا کہ سر میں مٹی ڈال کے پھرتا رہا، تو مجھے وہ شرم آتی ہے اس بات کی۔ لیکن حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جب اسلام لے آئے، بات ختم ہو گیا، اسلام آنے کے بعد صاحب صاحب باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ بھئی کیا بی بی عائشہ کا نکاح پہلے ہوا، شادی پہلے ہوئی یا بی بی سودا کی؟ تو بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے بی بی عائشہ کا ہوا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بی بی سودا کا نکاح پہلے ہوا۔ تو اب ان دونوں روایات کو علماء نے تصدیق دی ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نکاح تو پہلے بی بی عائشہ کا ہوا، لیکن بی بی عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ بی بی عائشہ نکاح ہونے کے بعد کم از کم 3 سال کے بعد، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئی ہیں، بعد میں حضور کے گھر آئی، نکاح تو مکے میں ہوا تھا، لیکن بی بی سودا جو ہے وہ حضور کے مکے میں رہتے ہوئے حضور کے گھر آ گئے، یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے حضور کے گھر رخصتی ہو گئی۔ تو لہذا علماء نے جمع کر دیا دونوں روایات کو کہ باعتبار نکاح کے تو نکاح سیدہ عائشہ کا پہلے ہے، اور باعتبار رخصتی کے سیدہ سودا پہلے حضور کے گھر میں آئی ہیں، اور بی بی عائشہ بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی ہجرت کا واقعہ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی میں اچھی طرح پڑھا ہے کہ حضور تو حضرت صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت زید اور ابو رافع ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم مکہ میں جاؤ، اور حضور نے ان کو 2 اونٹ بھی دیے اور 500 درہم بھی دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ وادی قدید جو ہے، ابھی آپ مکے جائیں نا تو راستے میں وادی قدید آتی ہے، بعض اس کو قدید پڑھتے ہیں اور بعض قدید کہتے ہیں۔ یہ بالکل تقریباً یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً حضور اسی راستے سے گزرے تھے، لیکن بہرحال یہ طریق الہجرہ جو ہے تقریباً اقرب ہے، یعنی اس کے قریب اگر کوئی راستہ ہے تو یہی راستہ ہے، کیونکہ کتابوں میں جن وادیوں کا نام آتا ہے، جیسے ابھی وادی فاطمہ ہے، وادی جموم ہے، وادی صرف ہے، اسی طرح عصفان ہے، اسی طرح وادی قدید ہے، اسی طرح بدر کبرا ہے، اسی طرح بدر صغرا ہے، اسی طرح رابغ ہے، اسی طرح یمبو ہے، اسی طرح مستورہ ہے، اسی طرح علی تیمہ ہے، اسی طرح سے ابیار علی ہے،
اسی طرح ابیار ماشی ہے. تو یہ وہ وادیاں ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 500 درہم بھی عطا فرمایا کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہاں وادی قدیس سے خرید دینا. کیا اونٹ اس وقت سستے ملتے ہوں، اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی سودا نے بھی آنا تھا نا ہجرت کے بعد مدینے کے لیے. بی بی سودا تو مکے میں تھی، اور حضور کی بیٹیاں انہوں نے بھی آنا تھا، بی بی فاطمہ اور بی بی ام کلثوم نے. تو یہ قافلہ، اور ادھر عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت ابی بکر کے بیٹے جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے چلے، بی بی عائشہ، بی بی اسماء، ان کی بی بی عائشہ کی والدہ. تو یہ تمام قافلہ جو ہے حضور کے جانے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے. تو سیدہ سودا بنت زمعہ کا یہ مقام تھا کہ بی بی عائشہ جیسی بی بی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میری تمنا ہوتی تھی کہ اگر کسی اور قالب میں میری روح ہونا تو پھر بی بی سودا کے قالب میں ہوتی. لیکن فرماتی ہے کہ بی بی سودا میں ایک بات تھی کہ کچھ طبیعت کی تیز تھی، جلدی ناراض ہو جاتی، غصہ جلدی. اور اسی طرح بی بی سودا جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ظرافت دی. ظرافت کا معنی یعنی ہنس مکھ. ایک تو ہوتی ہے نا مذاق، وہ تو ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے مذاق کہ کسی کا نعوذ باللہ تمسخر اڑانا، کسی کی ایسی کہانی بنانے کی اس کی توہین وہ منع ہے. ایک ہے مذاق کہ کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے لیکن سرور خوشی بھی ہو. تو ایک دن بی بی سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کہ میں بھی جو شریک ہو جاؤں، لیکن آپ نے تو اتنی لمبی قرات کی اور اتنی لمبی رکعت فرمائی کہ یا رسول اللہ میرے سے ڈر ہو گیا کہ میرے نکسیر پھوٹ پڑے گی، میرا خون بہہ جائے گا. فضاح کر تو حضور بہت رسول کم از کم آپ کے ساتھ میں کھڑی تھی تو اس کو خیال فرماتے. مجھے تو پتا ہی میں تو اپنے اللہ کے ساتھ مشغول تھا، کوئی کھڑا ہے. حضور کی تہجد ہماری طرح تھوڑی ہوتی تھی کہ دو ٹکریں مار لی، نام لکھوا لیا تہجد پڑھنے والوں میں. بہرحال نہ پڑھنے والوں سے تو وہ بھی بہتر ہے. نہ پڑھنے والوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر تم ساری فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جتنی ملتی ہے اس کو تو نہ چھوڑو نا. تو اگر ایک آدمی صحیح معنی میں وہ تہجد جو صحابہ کی ہے، جو انبیاء کی ہے، جو اولیاء اللہ کی ہے وہ نہیں ادا کر سکتا، چلو وہی 2 رکعت پڑھ لیں، نام تو انشاءاللہ ہوگا بہرحال. لیکن حضور کی تہجد تو کبھی ایسے ہوتی کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ حضور ساری تہجد میں پڑھتے ہیں. اور حضور کی تہجد کبھی یوں بھی ہوتی تھی کہ مثلا تشریف لائے عشاء کے بعد آگے لیٹ گئے، آدھی رات کو نیند کھلی، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد تہجد شروع کر دی، تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، لیٹ کے پھر اٹھے، پھر وضو فرمایا، پھر تہجد شروع. حضور کی تہجد کا کیا کہیں. تو بی بی سودا میں یعنی طبیعت کے اندر ظرافت، اور بی بی سودا جو ہے ماشاءاللہ یعنی وہ فرماتی ہیں کہ نکاح نبوت سے پہلے ابھی میرا شوہر بھی زندہ، یعنی ابھی سکران ابن عمرو بھی زندہ تھے. کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے سامنے آ گئے اور میری گردن کو ہاتھ لگایا اور چلے گئے. میں نے جب اپنے شوہر سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میرے بعد تم حضور کی بیوی دو.
سودا فرماتی ہے بھول گئی، بس یاد ہی نہیں رہا یہ خواب۔ ایک دفعہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میرے پاس آ گیا۔ اس کی تعبیر کے لیے جب میں نے رجوع کیا اپنے خاوند سے، تو نے کہا کہ یہ بھی اشارہ ہے، یہ غیبی اشارات ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کی بیوی بنا۔ میں کہا اللہ کے بندے میں تمہاری بیوی ہوں، پتہ نہیں مجھے پہلے موت آئے گی، پتہ نہیں تجھے پہلے موت آئے گی، کیا ہوگا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس قسم کے خواب جو ہیں یہ اشارات ہوتے ہیں۔ اور چاند سے مراد حضور محمد مصطفیٰ۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے بہرحال بھول گئی۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی طرح بی بی صفیہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترتا ہے، میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک اور چاند اترتا ہے، میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک اور چاند اترتا ہے، وہ آگے میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صدیق سے، کیونکہ حضرت لما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی وفات ہو گئی اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے، تو ابو بکر آئے اور کہا عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، تمہارے وہ یہ چاند تم نے دیکھے تھے نا، آج پہلا چاند تو آ گیا نا تمہارے حجرے میں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے حجرہ رسول میں وفات کے بعد، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر یہ تعبیر جو ہے وہ یہی دی گئی۔ تو بی بی سودا بھی فرماتی ہے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور میرے تو شوہر نے یہ تعبیر دی کہ تم حضور کی بیوی بنو گی۔ اور اسی طرح بی بی سودا جو ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے دراز قد کی تھی، قد مبارک بڑا تھا، اور بدن بھی فربا تھا، یعنی بھری ہوئے بدن کی، کافی بھاری عورت۔ اس لیے دور سے پہچانی جاتی، اور وہ بھی انہی کا واقعہ ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات جو تھیں حضور کی بیویاں، گھروں میں تو حمام تھے نہیں، قضائے حاجت کے لیے جب باہر جاتی تھی تو ساری بیویاں دو دو تین تین کر کے، اور دو چار اور محلے کی بھی آ گئی تو باہر دور جا کے اپنے قضائے حاجت۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ عورتیں جا رہے تھے کہ حضرت عمر نے دور سے پکار کے کہا کہ یا سودا قد عرفتکی، کہا کہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم نہیں چھپ سکتی ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، بغیر چادر لیے ہوئے چلتی ہو۔ تو بی بی سودا خاموش ہو۔ اسی طرح دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع دیکھا تو اصل میں حضرت عمر چاہتے تھے کہ اللہ کو پردے کا حکم نازل فرما، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت بغیر چادر کے بازار میں جا رہی ہو یا گلی میں جا رہی ہو۔ تو بی بی سودا فرماتی ہے کہ ایک دوسرے دفعہ بھی بی بی سودا کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ بی بی صاحبہ اور عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی، حضرت عمر نے زور سے پکارا یا سودا قد عرفتک، بی بی سودا میں نے پہچان لیا، تم نبی کی بیوی ہو کے بغیر چادر کے جاتی ہو باہر۔ تو بی بی کو وہ غصہ آیا، انہوں نے آگے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ عمر کیوں دخل دیتا ہے ہمارے معاملے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حق ہے؟ لیکن اللہ کی شان ہے، ابھی حضور نے حضرت عمر کو بلایا نہیں تھا کہ اللہ نے عرش سے حکم نازل کر دیا کہ بغیر پردے کے اور بغیر چادر کے کوئی عورت باہر نہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گھروں کو لازم پکڑے، اگر نکلنا پڑے تو پھر تبرج نہ ہو، ظہور نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو لوگوں کے لیے التفات نظر کا ذریعہ بنے۔ اور آج تو قیامت کی علامت ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ آپ حرم شریف میں جا کے دیکھیں،
ایسے معلوم ہوگا نعوذ باللہ کہ طواف نہیں ہو رہا بلکہ پریڈ ہو رہی ہے مقابلہ حسن. آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ حاجہ نہیں ہے، یہ حاجیانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ماشاءاللہ کوئی پکنک میں تشریف لائی ہے. باریک لباس ہے، لون کے کپڑے ہیں، یعنی اگر دھوپ ہو یا رات کی اوپر جو بڑی بڑی بجلیاں لگی ہوئی اس کی لائٹ سامنے آ جائے پورا بدن نظر آتا ہے. لیکن اس دور میں بھی حکم نہیں آیا تھا تو اللہ نے حکم نازل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں آپ کے عہد سے مخاطب ہوں، میری تمنا یہ تھی کہ جب میں ایسی بات کروں گا تو لازم میرے اللہ کا جلال جوش میں آئے گا. حکم ہو گیا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگر نکلنا پڑے کسی مجبوری کی بنا پر تو ایک لمبی چادر اپنے اوپر ڈال لے تاکہ اس کے کپڑے بھی چھپ جائیں، اس کے بدن کے خط و خال بھی چھپ جائیں اور اتنی آنکھ ظاہر ہو کے راستہ دیکھ سکے. تو اسی طرح یعنی یہ آیت یوں سمجھے آیت حجاب کا سبب جو ہے بی بی سودا بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے مزدلفہ تشریف لائیں، حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تشریف لائیں، تو انہی نے جا کے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بھاری عورت ہوں، مجھے چلنا بہت مشکل ہے، مجھے اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم مزدلفہ سے بجائے اس کے کہ رات رہیں اور فجر کی نماز پڑھیں، ہم رات میں کیوں نہ چلے جائیں میرا، تاکہ ایک تراشنی ہوگا. تو حضور نے اجازت دی. تو وہ جو عورتوں کو اور ضعیفوں کو اجازت مل گئی حکم خداوندی تھا اور سبب جو تھا وہ بھی سودا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، اللہ کے پاک پیغمبر نے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے اور جو لوگ کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں جیسے حضور کی خدمت میں لوگ آئے، نوجوان بچے آئے، ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے ہم تو مکے والوں کی بکریاں چراتے ہیں، اگر ہماری رات ہی ہو گئی اور صبح کو یہاں سے ہم پیدل گئے، صاف بات ہے کہ بکریاں تو بیچاری بغیر پانی کے بغیر گھاس کے رہیں. تو حضور نے رخصت دے دی کہ بھی آپ لوگ دونوں نمازیں پڑھیں، مغرب عشاء جمع کریں، مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے دعائیں کریں اور اس کے بعد توکل اللہ چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے گا اور کوئی تبدیلی ہوگی. اور اسی طرح جب حجۃ الوداع کے موقع پہ بی بی سودا بھی حضور کے ساتھ تھی، بیویاں بھی ساتھ تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اب میری بیویوں کو گھروں میں رہنا چاہیے بس. تو بعد میں جتنا صحابہ نے کہا، حضور کی ازواج مطہرات نے کہا بی بی سودا سے، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ گھر میں رہو، اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی، اسی دن نکلوں گی جب میرا جنازہ نکلے. اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اتنی محتاط ہو گئی کہ بعد میں حج کے لیے بھی باہر نہیں گئے. اب اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ حضور کی خواہش ہوئی، یعنی حضور نے سوچا اس بارے میں کہ بی بی سودا بہت بوڑھی ہو گئی ہے تو اگر میں طلاق دے دوں. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ طلاق کا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب بی سودا کا اٹھنا بیٹھنا حقوق زوجیت ادا کرنا بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے کتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا. انہوں نے اتنا بڑا عظیم فیصلہ کیا کہ حضور کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور حبیب خدا کی رضا بھی حاصل ہو گئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی فی النکاح رغبت، اب آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے کوئی رغبت تو رہی نہیں ہے.
مرد کی خواہش ہو تو نہیں، میری عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا ہو گیا، بدن بھاری ہو گیا، لیکن میں ایک بات چاہتی ہوں کہ انا اکون زوجت کی فی الجنہ، میں حضور آپ کی بیوی جنت میں رہنا چاہتی ہوں، آخرت میں رہنا چاہتی ہوں، بس مہربانی کریں، میں نے سنا آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق نہ دیں، انی وہبت یومی لعائشہ، میں نے اپنا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کے لیے وقف کر دیا۔ فرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور راضی ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، طلاق کا ارادہ بھی نہیں تھا، ویسے اب حضور کا ذرا طبیعت پہ آنے جانے میں بوجھ ہوتا تھا کہ بیوی تو بیچاری حقوق زوجیت کے قابل ہی نہیں، تو اب اسی میں دیکھے کہ یہ بھی ان کی دلائی کا کمال تھا کہ اپنے رشتے کو قائم رکھا، یعنی طلاق سے بچ گئی، جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے اٹھیں گی اور حضور کے مرتبے کے ساتھ ہوں گی، حضور کے مقامات عالیہ کے ساتھ ہوں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی سوکن ہو کے بیوی عائشہ کو اتنا بڑا احسار کیا، قربانی کی کہ اپنا دن دے دیا، تو اب حضور ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے تھے، لیکن عائشہ کے بعد 2 دن، ایک اس کا اپنا دن تھا اور ایک بیوی سودا رہ دیا، تو یہ شرف جو تھا یہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ لیکن بی بی سودا جو ہے قلیل الروایہ، یعنی بی بی عائشہ جو ہے وہ کثیر الروایہ، یعنی جنہوں نے بہت ساری حدیثیں حضور سے نقل کی ہے، حتیٰ کہ علماء نے 2210 احادیث کی روایت جو ہے بی بی عائشہ سے تسلیم کی، لیکن بی بی سودا بڑی قلیل الروایت ہے، انہیں صرف 5 حدیثیں حضور سے روایت کی، صرف 5 حدیثیں روایت کی، کیونکہ بعض لوگ محتاط، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، یعنی جس نے سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، میدان میں، غار میں، بدر میں، ہر مقام پہ حضور کے ساتھی ہیں، لیکن قلیل الروایت ہے، حدیثیں بہت کم روایت ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایک حدیث جو ہے بڑے صحابی کے پاس نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کے سلام کیا، حضرت عمر مشغول تھے، جواب نہ دے سکے، انہوں نے دوبارہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے تیسرے بار سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، وہ بیچارہ چلا گیا۔ اب حضرت عمر جب اشار سے فارغ ہوئے، اب سر اٹھایا تھا، کون تھا؟ ابھی آواز آ رہی تھی، وہ سلام کر رہا تھا، ملنے کے لیے یاد دینا چاہتے تھے، انہوں نے کہا حضرت تو چلے گیا فلاں تھے، اب میں بلاؤں، بلائے، فرمایا تم کیوں چلے؟ تم دیکھ رہے تھے کہ میں مشغول بیٹھا ہوں، مصروف بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہوں، حضور کا حکم یہی ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جاؤ۔ میں نے تو سنت پہ عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ حدیث ہے حضور کیوں نہ کہا؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کوئی صحابہ میں سے گواہ لے آؤ کہ واقعی یہ حضور نے فرمایا ہے اور حدیث ہے، اگر تم ثابت نہ کر سکے، گواہ نہ لا سکے، واللہ لا اجاعتک، میں بیت کوڑا مار کے ٹھیک کروں گا۔ ہر بات میں حدیث لے آتے ہو۔ اب وہ کیا نہیں گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضرت عمر ہے، وہ تو بالکل اپنی بات سے ٹلنے والے ہیں نہیں، وہ ادھر ادھر بھاگے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھئی حدیث موجود ہے، میں نے بھی سنی ہے، فلاں نے بھی سنی ہے، انہوں نے کہا مہربانی کرو پھر میری تو تحفظ کریں۔ تو سب سے چھوٹی عمر تھی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو لے کے حضرت عمر کے دربار میں پہنچے تو ابی سعید نے کہا کہ حضرت آپ صحابہ رسول کو نہ چھڑا کریں، میں گواہ ہوں اس حدیث کا، حضور نے روایت کی۔ تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے،
بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی روایت جو ہے، اچھا بعض صحابہ اتنے احتیاط کرتے تھے کہ روایت بھی لفظ ہو، یعنی جو لفظ حضور نے کہے وہی نقل کریں، اور یہ آسان تو نہیں ہوتا۔ تو بعض صحابہ تو خیر روایت بالمعنی لیتے تھے کہ یعنی منشاء رسول یہ تھا، جیسے ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اللہ نے فرما دیا نا، ورنہ تو جس دور کے یہ واقعات آتے ہیں، مثلاً سیدنا عمر کے دور کے، سیدنا عثمان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس دور میں تو عربی بولتے نہیں تھے، وہ تو کوئی سریانی بولتا تھا، کوئی عبرانی بولتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اچھا اسی طرح لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ ان بیویوں میں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیویوں کی ملاقات ہوئی تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو ہے سب سے پہلے کون سی بیوی فوت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اطولکن اسرعکن بلحوقا، حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں اسرعکن بلحوقا اطولکن یدا، مجھے سب سے پہلے ملنے والی میری بیویوں میں وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں بات سمجھ رہا ہے، ہم نے جناب یہ ہے کہ ہاتھ پیمائش کرنے شروع کر دیے، تو جب ہاتھ پیمائش کیے تو بی بی سودا کا ہاتھ لمبا تھا سب سے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے جو وفات ہوئی وہ بیوی زینب۔ تو اب ہمیں جا کے مسئلہ سمجھ آیا کہ بھائی اطولکن یدن سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ ہاتھ لمبا ہو، مراد یہ ہے جو سخی ہو، اللہ کے راستے میں زیادہ دینے والی وہ ہاتھ لمبا مراد ہے۔ یہ تو کنایا تھا، اشارہ تھا، کہ بعض اوقات کنایات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ تھا اطولکن یدن کیا مانا، یعنی جس کا ہاتھ کھلا ہے اللہ کے راستے میں، ہر چیز اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ ہدیہ آیا اور پیسے جو تھے نا جی وہ بالکل ایک ایسی کیس میں ڈالے ہوئے تھے جیسے یہاں زنجبیل ہوتی ہیں جن میں کھجوریں رکھی جاتی ہیں، ایسی اچھی یعنی چیز تھی، اس میں کھجور رکھ کے بی بی سودا کے سامنے جب دیکھا تو سمجھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے، درہم ہے، دنانیر ہے۔ فرمایا اچھا اب درہم کو بھی ایسے رکھتے ہو جیسے کھجور کو رکھا جاتا ہے، اور جتنا پیسہ ہے اسی دن چلا گیا۔ تو اسی طرح بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی بیویاں جو تھی باوجود اس کے کہ سوکن ہے، بی بی عائشہ ہے ان کی سوکن ہے، بی بی حفصہ ہے ان کی سوکن ہے، لیکن اتنا دل میں احترام تھا، اتنی عزت تھی کہ عائشہ جیسی بی بی کہتی ہے کہ واللہ میں چاہتی تھی کہ اس کے بدن میں میری روح ہوتی۔ ایک معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو صحبت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ کی شان ہے حضور سے کوئی اولاد نہیں۔ پہلا جو آپ کا شوہر ہے سکران ابن عمرو، اس سے آپ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام عبد الرحمان، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں، اور حضور کی تو کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہے ماں سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں عبداللہ ابراہیم، وہ بھی بی بی خدیجہ سے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ، 4 بی بی فاطمہ سے، بی بی خدیجہ سے ہیں۔ تو بی بی سودا کی بھی پہلے شوہر کی تو ایک بیٹا تھا عبد الرحمان، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ اور اسی طرح جب ایک دفعہ بیوی سے کہا گیا کہ کیونکہ صحابہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بہت خیال کرتے تھے کہ حضور کی ازواج مطہرات کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور کوئی شکایت نہ ہو،
سب کے لیے آپ نے مہینہ بنا دیا تھا، سب کے لیے آپ نے وظائف مقرر کر دیے تھے اور علاقے بھی مقرر کر دیے تھے، تو ان سے آپ ان کو پیسے بھیجتے اور ساتھ ہر درخواست کرتے حج کے موقع پہ کہ اگر حج پہ جانا ہو تو تمام انتظامات عمر کریں. لیکن بیوی نے کہا کہ میں نہیں. جب بیویوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اللہ کی بندیوں تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اب تم لوگوں نے حج کر لیا ہے، بس اب گھر میں بیٹھنا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو اب میں گھر میں بیٹھوں گی اور میں گھر سے باہر نہیں نکلوں. اسی طرح بی بی سودا جو ہے ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جود و سخاوے اور ہنس مکھ ہونا، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ، اس سے بی بی صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی. اچھا، اور بی بی کی وفات بھی مدینہ منورہ میں. اب وفات کے اندر اختلاف. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے آخر خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے خلافت کے آخری دور میں وفات. اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بی بی سودا کی وفات تو باقی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، لیکن فی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ کی خلافت. لیکن راجح قول یہی ہے جس کی طرف زیادہ مورخین کا رجحان ہے کہ آپ کی وفات جو ہے فی آخر خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور تھا کہ بی بی سودا کی وفات ہوئی. ثم دفنت فی البقیع، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد میں آپ کی تدفین. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی تقریباً تمام بیویوں کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد ہے، الا سیدہ خدیجہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار جو ہے وہ اسی قبرستان میں ہے. جی ہاں، جنت المعلی کہلاتا ہے. جنت المعلی کے بیچ اب تو دو حصے ہو گئے نا، درمیان میں سڑک آ گئی، جو اوپر والا حصہ اور اوپر والے حصے میں بھی جو وہ سب سے اوپر ہے وہاں سیدہ خدیجہ. اس کے بعد جو ہے پھر وہ عرب علماء کے احاطے ہیں، یا وہ پرانے مشائخ جیسے حضرت مولانا عبدالحق صاحب شارح الدلائل، اسی طرح علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ پھر اس احاطے میں ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی احاطے میں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی دفن ہیں اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کے ساتھ. اچھا، اب اسی طرح بی بی میمونہ جو ہے نا، ان کی بھی تدفین مدینے میں نہیں ہے. بی بی میمونہ حضور کی بیوی ہے. اچھا، آپ جب لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، جہاں تقریباً بالکل آپ حدود مکہ سے نکلے نا نوریہ کے بعد، تو بائیں ہاتھ پہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ بالکل سڑک کے اوپر ایک چار دیواری، وہی قبر ہے بی بی میمونہ کی. یہ ہسپتال بادشاہیل وغیرہ سے جب آپ آگے گزریں گے تو آپ توجہ رکھیں گے، نوریہ کی حدود ختم ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ایک چہار دیواری دی ہوئی ہے، یہ قبر ہے بی بی میمونہ. بی بی میمونہ بھی مدینے میں دفن نہیں ہے بلکہ یہاں دفن. اچھا، وہ بھی عجیب اتفاق ہے. اس وادی کا نام ہے وادی سر. اسی وادی میں بی بی میمونہ پیدا ہوئی، اسی وادی میں حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اسی وادی میں جب حج سے بعد حضور واپس گئے تو ان کی رخصتی ہوئی. اچھا، پھر حضور کے ساتھ رہی ساری زندگی. اب جب آخری وقت آیا تو پھر اسی وادی میں آگے بیمار ہوئی، اسی وادی میں فوت ہوئی، اسی وادی میں قبر بنی.
اللہ کی شان، یعنی ولادت بھی وہی، شادی بھی وہی، موت بھی وہی، قبر بھی وہی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. بی بی میمونہ رضی اللہ، تو وہ بھی گویا جنت البقیع میں دفن نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن باقی ازواج جو ہے، اب بی بی عائشہ جو تھی وہ بھی یہ چاہتی تھی اصل میں کہ میری قبر جو ہے وہ روضہ النبی میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں. ایک تو سبب یہ ہو گیا کہ حضرت عمر نے جگہ مانگ لی، اور دوسرا سبب یہ بھی ہو گیا کہ بی بی نے کہا کہ نہیں، اچھی بات ہے کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرو. کیا حضور کی باقی بیویاں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے لیے کوئی خاص امتیاز ہو. میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں حضور کی باقی بیویوں کے ساتھ اٹھوں. تو اس لیے ان کا بھی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع غرقد میں ہوئی. اور اسی طرح جتنے ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان سب کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع اور غرقد میں ہوئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ قبرستان کتنی عظمتوں والے قبرستان ہیں، کتنی شان والے قبرستان ہیں، کہ جہاں حضور کے صحابہ ہیں، جہاں خلفائے راشدین میں سے سیدنا عثمان ہیں، اور جہاں ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد جہاں ائمہ اعلام ہیں، ائمہ محدثین ہیں، امام مالک دار الہجرہ ہیں، اور بڑے بڑے اکابر و اعیان و اعلام ہیں. اور کیوں نہ ہوں کہ آخر وہ اللہ کے نبی کے شہر کا قبرستان ہے کہ جہاں حضور خود جا کے دعا مانگتے ہیں، جنت البقیع اور غرقد. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی یہی ہوئی مدینے میں، وہی دفن ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں بادشاہ گزرا ہے جس نے فقیری زندگی گزاری. اس کے دور میں وہ جس مقبرے کو دیکھتا تھا 3 بار سلام کرتا تھا، جواب نہ ملنے پر مقبرے کو توڑ دیتا تھا. بہرحال میں نے یہ آپ سے سنا ہے، آج تک نہ کسی تاریخ میں پڑھا ہے نہ ہندوستان کا. جب وہاں گئے ہیں ہم نے ہندوستان کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ہندوستان کئی بار جانا ہوا ہے تو وہاں بھی کبھی کسی نے ایسی حکایت تو نہیں کی. بہرحال کسی تاریخ میں اگر ذکر ہو، اللہ عالم، ہم نے نہیں پڑھا. اگر ہو تو یہ کوئی سنت تھوڑی ہے کہ مقبرے پہ سلام کرو اور جواب نہ آئے تو توڑ دو. ایک عورت مدینہ منورہ گئی ہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کو حیض آ گیا. اب وہ کیا کرے؟ عمرہ مدینہ منورہ سے نیت کرے یا مکے میں آنے کے بعد پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے نیت کرے؟ مسجد عائشہ تو کوئی میقات ہے ہی نہیں. یاد رکھو مسجد عائشہ تو ہل ہے، یعنی حد حرم کے باہر ہے. کہ اب اگر کوئی حد حرم میں رہنے والا آدمی مکے والا مثلا عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے؟ بھی چلو ہل لے وہاں سے احرام باندھ لے، لیکن میقات تو نہیں ہے. مدینہ منورہ جو ہے وہ تو میقات ہے. 5 میقات ہیں، یاد رکھ لیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت. 5 میقات حضور نے مقرر کیا. حضور نے مقرر کیا، اللہ کے حکم سے مقرر کیا. اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں کرتے. اور وہ 5 میقات کون سے ہیں؟ مدینہ شریف کے راستے سے ذو الحلیفہ، جسے آج کل کہتے ہیں ابیار علی. اچھا، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک روایت مشہور ہے کہ جی یہاں کنویں میں حضرت علی نے ایک دیو کو قید کیا تھا. سب جھوٹے قصے. بعض کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں تھا اور یہ جائیداد تھی اور یہ باغ تھی. حضرت علی کے پاس جائیداد تھی ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل فقر و فاقہ کی زندگی تھی. یعنی جب بی بی فاطمہ کے ساتھ نکاح کا مرنا آیا تو حضرت علی ماتھا پکڑ کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے. حضرت عثمان کے فرمایا نماز تب کی. انہوں نے کہا یار حضور نے رشتہ قبول فرما لیا، میرے پاس پیسے نہیں. 2 اونٹنیاں میں نے رکھی تھی، حضرت حمزہ نے ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دی.
انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو، تمہارا نکاح ہوگا، دولت عثمان کی ہوگی، جتنا ضرورت ہو ہم دیں گے۔ تو حضرت علی تو فقیر تھے، ان کے بعد کہا اتنی بڑی جائیداد آ گئی کہ ان کے نام پہ کنویں تھے، یہ کوئی اور عرب میں علی ہوگا جس کے نام سے یہ بیر علی ہے، یا جیسے وادی فاطمہ ہے، بی بی فاطمہ کے پاس تو ایک نکرانی نہیں تھی کہ چکی پیس دے، تو کہنے وادی فاطمہ، بی بی فاطمہ کی وادی تھی شاید، تو غلط بات۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایک تو ہو گیا ذوالحلیفہ، یہ بھی میقات، دوسرا میقات ہو گیا جحفہ۔ جحفہ جو ہے یہ رابق کے قریب، اسی طرح ایک میقات ہو گیا یلملم۔ یلملم جو ہے اب جب ہندوستان سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے لوگ ہم آئیں گے تو ہمارا محاذ اگر ہوائی جہاز ہو یا جہاز ہو تو وہ یلملم پڑے گا، اس لیے اگر ہم ہوائی جہاز سے ہوں تو پھر ہمیں ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہوگا اپنے ملک کے، اور اگر ہم بحری جہاز میں ہوں تو پھر بحری جہاز جب یلملم کے سامنے آتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ بھئی اب محاذ آ گیا ہے، احرام باندھو۔ اسی طرح ہے کرن المنازل، اسی طرح ہے وادی سیل میں وادی محرم، یہ 5 میقات ہیں۔ حضور نے فرمایا لمن اتی علیہن، جو ان پہ آ جائے یا ان کے محاذ پہ یعنی ان کے برابر میں آ جائے تو بغیر احرام کے مکہ نہ جائے۔ تو اب یہ بیوی جو ہے حالت حیض میں غسل کرے، غسل جو ہے وہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا، بس صفائی کے لیے ہوگا، پاک تو تب ہوگی جب حیض بند ہوگا، لہذا غسل کرنے کے بعد وہ نہ نماز پڑھے گی نہ کچھ کرے گی، لیکن زبان سے کہہ دے گی لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک۔ اب وہ احرام میں ہے، اب اس کے پر پوری پابندیاں ہیں، یعنی خامن سے بے تکلفی سے بات نہ کرے، اور خوشبو والی چیز استعمال نہ کرے، عطر استعمال نہ کرے، کنگھی ونگی بلا وجہ نہ کرے، اور جب غسل سے جب ایام حیض گزر جائیں تسلی ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کر کے جا کے عمرہ پورا کرے، اس کو میقات کا عمرہ مل جائے گا۔ اور اگر وہ بغیر احرام کے بغیر نیت کے آ گئی اور مسجد عائشہ کی عمرہ کیا رہے گا، اس کو دم دینی پڑے گی، جو میقات سے گزر آئی بغیر نیت۔